اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو قتل کرنے کی کوشش تک کر دی، اور پھر نتیجتاً مارچ 1929 کو برطانوی فوج کی مدد سے عبدالعزیز نے ان اخوان کو سبیلا کے مقام پہ مکمل طور پہ کچل دیا، ان کے کئی اہم رہنما قتل کر دیے، اور ان میں اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی بھی تھے جنہیں قتل کیا گیا، جبکہ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی کے نام سے تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب کے 1 لاکھ سے مضبوط نیشنل گارڈز کہلاتے ہیں، جن کے عام ترین فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اسے اندرونی سازشوں اور بغاوتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری کہ 1979 میں جب کعبۃ اللہ پہ قبضے کی کوشش ہوئی، جو کئی دن اور ہفتوں تک جاری رہی، تو وہ گروہ جس نے یہ کوشش کی تھی وہ خود کو اخوان کہتا تھا، اور ان کا رہنما جہمان العتیبی کئی سال پہلے قتل کیے گئے سلیمان العتیبی کا پوتا تھا۔ عبدالعزیز سعود نے 1932 میں حجاز اور نجد دونوں کو ضم کر دیا آپس میں، اور جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی۔ حجاز پہ قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دے کے ہوا، اور یہ وہ شریف مکہ جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران کمزور عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت کر کے خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پہ حکمرانی کرنے والا آخری ہاشمی تھا جو اس مرتبے پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا تھا، عثمانی خلیفہ نے۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، اور امام حسن بن علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ یہ بات بڑی عام ہے۔ 1201 عیسوی سے لے کے 1925 تک امام حسن کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ کا سلسلہ پھر آخری شریف یعنی حسین بن علی کی عبدالعزیز کے ہاتھوں شکست کی صورت ہو گیا۔ آخری شریف مکہ عثمانی خلافت کے خاتمے تک ان کے ساتھ رہے، اور پھر خود خلافت کا اعلان کر دیا، اور سعود کو خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور شریف مکہ شکست کے بعد پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے، اور وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو برطانیہ نے چونکہ لارنس آف عربیہ یا ڈی لارنس کے ساتھ مل کے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا انعام دیا تھا، اور انعام کے طور پہ بادشاہت دیتی تھی اردن کی بادشاہت، جبکہ دوسرے بیٹے فیصل کو اسی خدمت کی عوض عراق کی بادشاہت دیتی تھی۔ تیسرا بیٹا علی کچھ عرصے پیچھے حجاز میں رہ گیا، اور وہ سعودیوں سے لڑتا رہا، اور پھر بھاگ کے اپنے بادشاہ بھائی کے پاس وہ عراق چلا گیا۔ آخری شریف مکہ کا انتقال اردن کے شہر عمان میں 1931 میں ہوا، اور انہیں یروشلم میں دفن کیا گیا۔ ان کے بیٹے شاہ عبداللہ کو 20 جولائی 1951 کو مسجد اقصی میں نماز کے دوران ایک فلسطینی نے گولی مار کے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے ذہنی طور پہ معذور بیٹے طلال کو مختصر عرصے کے لیے تخت پہ بٹھایا گیا۔ یہ ہاشمی خاندان کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن پھر صرف 1 سال کے بعد معزول کر کے، چونکہ وہ ذہنی طور پہ معزول تھے طلال بادشاہ، تو ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین کو بادشاہ بنا دیا گیا، جنہوں نے اردن پہ 1952 سے لے کے 1999 تک اپنی وفات تک حکمرانی کی، شاہ حسین جنہیں ہم کہتے ہیں، اور جو کہ موجودہ بادشاہ عبداللہ کے والد تھے۔ شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں نے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، عثمانیوں کے خلاف ساتھ دینے پر پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہت دیتی تھی، لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے، اور ان کے ہاشمی بیٹے غازی بن فیصل نے عراق کا تخت سنبھالا، اور 9 سال تک وہ وہاں پہ حکمرانی کرتے رہے۔ پھر ایک پراسرار سے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 14 جولائی 1958 کو عراق میں فوجی بغاوت کے دوران یہ جو شاہ فیصل دوئم تھے ہاشمی خاندان کے، ان کو پورے ہاشمی خاندان کے باقی ممبرز کے ساتھ شاہی محل میں عراق کے قتل کر دیا گیا۔ آج ہاشمی خاندان، اور یہ جو فوجی بغاوت ہوئی تھی اس کے بعد آگے وہ سلسلہ چلتا ہے جہاں پہ ہم صدام حسین کو دیکھتے ہیں، لیکن ہاشمی پھر ختم ہو گئے وہاں پہ عراق سے۔ آج ہاشمی خاندان اردن کی حکمرانی کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں مختصر نمائندگی رکھتا ہے، اور ایک وقفے میں جانے سے پہلے آپ کو وہ حدیث ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ آخر الزماں میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کی کئی جہادی تنظیمیں اور ماضی کے جھوٹے مہدی اسرائیل کے بجائے سعودی عرب یا مکہ شریف کا رخ کیوں کرتے ہیں، یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ وجہ
इमाम मेहदी का ज़हूर काबा से होगा, बैतुल मक़दस से नहीं। काबा से होगा दौरान तवाफ, और बैतुल मक़दस या दीगर तमाम इलाकों के मार्के बाद में होंगे। गोया वाक़यात की कड़ियां आगे बढ़ने से पहले मक्का से इमाम मेहदी का ज़हूर लाजिम है। हिजाज इंपॉर्टेंट है, ये बता दूं, नजद की अहमियत नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि अक्सर व बेशतर जो तमाम का तमाम ये झूठे मेहदी, जिहादी तंजीमें, स्याह परचम, रुख इनका मक्के की तरफ होता है। एक वक्फा और वक्त के बाद दोबारा हाजिर होता है। खुशामदीद। दोनों मसालिक के दरमियान सदियों पुराने इख्तलाफात की तफसील में जाए बगैर, जो कि कतन इस गुफ्तगू का मौजू नहीं, सिर्फ ये वजाहत लाजिम कि अहले सुन्नत के नजदीक इमाम मेहदी पैदा होंगे, अहले बैत से होंगे, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो खिलाफत कायम करेंगे। वो खिलाफत जो 4 खुलफाए राशिदीन के बाद मलूकियत का रूप धार के नापैदा हो चुकी है। जबकि अहले तशी के नजदीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, गैबत कुबरा में हैं, यानी 12वें इमाम गायब दुनिया में मौजूद हैं और एक मुकर्ररा वक्त पे दोबारा जाहिर होंगे। और उनका नाम मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी है, यानी वो 11वें इमाम हसन अस्करी के साहबजादे हैं। ये तज़किरा यूं जरूरी कि माजी की तरह आज के तमाम तनाज़ात, तमाम लड़ाइयां, झगड़े जो मशरिक़ वुस्ता को आगोश में ले चुके हैं और जो सब कुछ यहां मुस्तकबिल में होने जा रहा है, तमाम तर सियासत वहां पे मुकम्मल तौर पे मज़ाहिब और मसालिक से जुड़ी है। 70 की दिहाई में जब ईरान पर रजा शाह पहलवी तख्त नशीन थे तो इराक में आयतुल्लाह बाकर सदर नजफ के शहर में इंतहाई फाल थे और अपनी जलावतनी के दौर में आयतुल्लाह खुमैनी भी मुसलसल उनसे राब्ते में रहते थे। ये दोनों शख्सियात इराक में सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी के सोशलिस्ट नजरियात और ईरान में रजा शाह पहलवी की सेकुलर अमरीका नवाज हुकूमत की मुखालफत में इकट्ठी थी। और जब आयतुल्लाह खुमैनी ने वलायत फकीह के तस्वुर को एक जामे अंदाज में पेश किया, जहां इमाम गायब की गैर मौजूदगी में एक मर्जा आम मजहबी और सियासी अमूर पे हतमी फैसला दे सकता है, तो अगरचे कई आम शिया उलमा ने उनसे इख्तलाफ किया, लेकिन नजफ में आयतुल्लाह बाकर सदर ने उनकी तौसीक की और नतीजतन आखिरुज़्ज़मा में इमाम मेहदी के दोबारा ज़हूर पे सदियों से जारी बहस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। 1977 में आयतुल्लाह सदर ने 50 सफ़हात पे मुश्तमिल एक किताब इस मौजू पे तहरीर की, जिसके 8 अबवाब में से 4 इमाम मेहदी के गैबत कुबरा के बारे में, 2 उनकी तवील जिंदगी के असबाब और 2 आखिरुज़्ज़मा में इमाम मेहदी के किरदार के बारे में थे। बाकर सदर ने कहा कि इमाम मेहदी गोश्त पोश्त के बने इंसान हैं जो हमारे दरमियान रहते हैं, हम सबको हमारे मसाइल और मुसीबतों को देखते हैं, हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, हर तरफ होती बर्बादियों और तबाहियों को समझते हैं और बेताबी से उस घड़ी के मुंतजिर हैं जिसे वो दुरुस्त समझ के खुद को अचानक जाहिर कर देंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि सिर्फ 2 शख्सियात को दुनिया अरसर नौ तरतीब देने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और दोनों को इसलिए तवील उम्र दी गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र कुरान शरीफ के मुताबिक 950 साल बयान होती है, और दूसरे इमाम मेहदी जो 1000 साल से ज्यादा जमाने की आंखों से उजल मुस्तकबिल में एक बार फिर दुनिया के नए रुख का तय्युन करेंगे। बाकर सदर ने यह भी कहा कि हालात तेजी से इमाम मेहदी के ज़हूर की तरफ बढ़ रहे हैं और इमाम को मुसल्लह लश्करों का सामना करना पड़ेगा। और क्या ये जरूरी नहीं कि हम ना सिर्फ